اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل سے 27واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ آج جو صورت پڑھی گئی سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید، ان صورتوں میں اکثر اور بیشتر موت اور اس کے متعلق باتیں آئی تھی۔ سب سے مشہور آیت سورہ رحمن کی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آج صرف اسی آیت کے تحت کچھ باتیں کرنی ہے۔ کل من علیہا فان، اس زمین میں رہنے والی تمام چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ صرف ہم تلاوت نہیں کرتے بلکہ قبرستان میں آپ دیکھو گے وہاں کے پتھروں پر سب سے پہلے یہی لکھا ہوا ملے گا، کل من علیہا فان۔ اس کے بعد ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات وغیرہ لکھا ہوا ہوگا۔ الغرض کل من علیہا فان، زمین پر رہنے والی تمام چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرتے وقت ایکسپری ڈیٹ رکھا ہے، لیکن ہمیں ڈیٹ معلوم نہیں ہے۔ جیسے آج کل دواؤں میں لکھا ہوا ملتا ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس چیز کا یہ آخری ڈیٹ ہے۔ اور بہت اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا ایکسپری ڈیٹ نہیں بتایا۔ ڈیٹ آف برتھ معلوم ہوتا ہے، DOB کا علم ہوتا ہے، لیکن DOD کا علم نہیں ہوتا۔ ڈیٹ آف ڈیتھ یہ معلوم نہیں ہے۔ جب تک معلوم نہ ہو اس وقت تک بہت اچھا ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ جسم میں کئی اجزاء، کئی حصوں کو رکھے ہیں، کئی مشینوں کو بنائے ہیں۔ جو بھی مشین ہو وہ ایک وقت مقررہ تک ہی چلے گی، اس کے بعد وہ گھس جائے گی۔ جیسے آپ فریج، واشنگ مشین خریدتے ہیں، یہ سب 4-5 سال چلیں گے۔ اگر خراب ہو تو 2-3 مرتبہ ریپیئر کریں گے، اس کے بعد بھی خراب ہوا تو اٹھا کر ڈال دیں گے۔ اسی طرح انسان کی جسم میں ادھر کڈنی، ادھر ہارٹ، ادھر گردہ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ وہ 60-70 سال کام کرے گا، جیسا اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے ان مشینوں کو رکھ دیا ہے۔ اگر کبھی ان مشینوں میں خرابی آئے تو دوائی کے ذریعے صحیح کر دیتے ہیں اور مشین کام کرتی رہتی ہے۔ ایک وقت مقررہ کے بعد دنیا کی جو بھی مشین ہو وہ استعمال ہوتے ہوتے گھسنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ یہ اصول جس طرح دنیا کے دوسری مشینوں پر صادق آتی ہے، اسی طرح ہماری جسم پر بھی صادق آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حصے کو اسی طرح رکھا ہے کہ ایک وقت مقررہ کے بعد وہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کل من علیہا فان، دنیا کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی فرشتے بہت خوش ہوئے، کیونکہ اس آیت کا معنی کل من علیہا اے علی الارض، ہا ضمیر کا مرجع والارض وضعها للانام کی طرف لوٹتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا زمین پر رہنے والے تمام فنا ہو جائیں گے۔ ملائکہ آپس میں بات کرنے لگے، ہلک بنو آدم، اولاد آدم فنا ہو جائیں گے۔ لیکن تھوڑے دن کے بعد ایک دوسری آیت اتری، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے علاوہ تمام چیز ختم ہونے والی ہے۔ جب معلوم ہوا فرشتوں کو کہ ہم بھی ختم ہونے والے ہیں،
کل من علیہا فان۔ اس آیت کے نزول کے وقت فرشتے خوش ہوئے کہ آدمی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہو کر رہے گی۔ اس آیت کے نازل ہوتے وقت ملائکہ جان لیے کہ ہم بھی اس میں ہیں۔ اسی کو اللہ اس آیت کے بعد بیان فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، عظمت اور اکرام والا رب کی ذات ہی باقی رہے گی، دوسرے کوئی باقی نہیں رہے گے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، تمام لوگوں کی روح لینے والے سے بھی اللہ کہے گا فَلْتَمُتْ أَنْتَ، تو بھی مر جا۔ اتنے دنوں سے ان کو دوسروں کی روح نکالنے کا حکم تھا، اب اللہ ان سے بھی کہے گا فَلْتَمُتْ أَنْتَ۔ وہ پوچھیں گے اے اللہ میں بھی؟ اللہ کہیں گے تو بھی مر جا۔ اس کے بعد وہ بھی مر جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی، اور ایک حدیث میں سب سے آخر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو موت آنے کا ذکر ہے۔ یہ نام سب حدیث ہی میں ملتا ہے، اچھی طرح سمجھ لے۔ قرآن کریم میں صرف جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا نام آتا ہے، اسرافیل اور اسرائیل یہ حدیث ہی میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں سور کے متعلق آنے والی آیتوں میں مصیغہ مجہول ہی آتا ہے، نفخ فی الصور، ینفخ فی الصور، سور پھونکا گیا، سور پھونکا جائے گا، سور پھونکے جانے کا دن، لیکن کون سور پھونکیں گے یہ بالکل نہیں بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور لے کر تیار کھڑے ہیں، ایک پھونک میں سارے لوگ مر جائیں گے، پھر چند زمانے کے بعد دوسرا پھونک پھونکا جائے گا تو اس میں تمام لوگ اٹھیں گے، یعنی سب سے پہلے اللہ پھونکنے کا حکم دے گا، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اسے نفخہ اولیٰ کہتے ہیں، اس پر سارے لوگ مر جائیں گے، تمام دنیا فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام سے بھی بولیں گے، حدیث میں آتا ہے فَلْتَمُتْ أَنْتَ، تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائیں گے۔ اب صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جب دنیا میں اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہوگا، اللہ پھر سب کو زندہ کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائیں گے اور ان سے کہیں گے دوسری مرتبہ سور پھونک، وہ پھونکیں گے تو تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہی حشر ہے، اسی کا نام آخرت ہے۔ سور کے متعلق اور کئی باتیں تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے۔ الغرض کل من علیہا فان، تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ سورہ رحمان کی آیتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مزید ایک بات ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ موت وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ ایک مصیبت کو کیسے بہت بڑی نعمت کہا جا سکتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دو نعمتوں کو اللہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے سورج، چاند، دریا، پہاڑ، ندی، سمندر وغیرہ کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے اللہ پوچھ رہے ہیں اے انسان اور جنات، تم کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کا مطلب تو پوری صورت میں اسی طرح اللہ پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس جگہ موت کا تذکرہ کرتے ہوئے زمین میں تمام چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ بولنے کے بعد اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت نعمت ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ موت کیسے نعمت ہے؟ پہلی نعمت یہ ہے، موت کو اللہ نے سب کے لیے برابر رکھا ہے۔ غریب کے لیے بھی موت ہے، مالدار کے لیے بھی موت ہے، بادشاہ کے لیے بھی موت ہے، فقیر کے لیے بھی موت ہے، ماں کے لیے بھی موت ہے، بیٹی کے لیے بھی موت ہے، باپ کے لیے بھی موت ہے، بیٹے کے لیے بھی موت ہے، دادا کے لیے بھی موت ہے۔ دنیا میں فرق کے بغیر اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ صرف موت ہے۔ آپ اپنی لائف سٹائل میں کئی فرق رکھ سکتے ہیں، وہ ایسا رہے گا یا ایسا زندگی گزارے گا، لیکن تمام کو ایک ہی جیسے موت آئے گی۔ اس اعتبار سے موت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور نعمت یہ ہے کہ ولو بالفرض موت نہ ہو، تصور کر لیا جائے کہ موت ہی نہیں ہے تو ایک ایک گھر میں کتنے آدمی ہوگے؟
سوچ کر بتائیے، ایسے ہی 1400 سال سے ہم آ رہے ہیں تو ایک گھر میں کتنے دادا ہوں گے، کتنے نانا ہوں گے، کتنے نانی ہوں گی، کتنے دادی ہوں گی، کتنے نواسے نواسی ہوں گے۔ سونے کے لیے جگہ نہیں ہوگا، سب اسٹینڈنگ میں ہوں گے، کھڑنے کے لیے بھی جگہ ہوگا یا نہیں معلوم نہیں۔ علماء کرام ضیق الرزق ضیق المکان لکھتے ہیں، رزق بھی تنگ ہو جائے گا، جگہ بھی تنگ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی نہیں مرے تو یہ حال آئے گا۔ رزق کہاں سے آئے گا، کہاں سے کمائیں گے، کہاں رکھیں گے؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ موت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مکھی مچھر وغیرہ اگر ایک بھی نہ مرے تو 2 سال کے بعد دنیا کے تمام چیزوں کو آپ دیکھو گے تو اس پر مکھی ہی مکھی ہوگی۔ دنیا کی تمام چیزیں ختم ہونے کے لیے ہے، دنیا کی تمام چیزوں کا یہی حال ہے کہ ایک طرف اس کی پیدائش ہے، ایک طرف اس کی ابتدا ہے، تو دوسری طرف اس چیز کی موت، اس چیز کی انتہا بھی ہے۔ یہ رب کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ ہے، وَفِي مَوْتِ أَحَدِكُمْ خُبْزٌ لِلْآخَرِ، تم میں سے ایک کے موت میں دوسرے کے لیے روٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مر جائے تو گھر میں روٹی دی جائے گی۔ اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹے گا تو دوسروں کو زندگی ملے گی۔ اگر ایک شخص ہٹ کر پلیس دے گا، جگہ دے گا، تو یہ شخص اس جگہ کو پر کر سکتا ہے، اس جگہ میں بیٹھ سکتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر دنیا میں موت ہی نہ ہوتی تو چند زمانے کے بعد دنیا کے حکمران یہ فیصلہ اٹھانے پر مجبور ہوں گے کہ اتنے لوگوں کے لیے یہ جگہ ناکافی ہے، اس لیے بعض لوگوں کو سولی کی سزا دے کر ان کو ختم کرنا ہے۔ اب گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہوگا کہ ہر ایک گھر سے بعض افراد کو دیا جائے، بعض افراد کو سولی پر چڑھانا ہے۔ اب ہم سولی پر چڑھانے کے لیے کس کو دیں گے، کون سے دادا کو دیں گے؟ کئی پریشانی آئے گی۔ اگر قرآن اندازی کے ذریعے کسی کو انتخاب کرنا ہے تو کس کو کریں گے؟ اگر گلی کوچے میں بے گھر رہنے والے شخص سے کہے کہ تو مر جا، تو یہاں رہ کر کیا کرے گا، تیرے لیے گھر بھی نہیں ہے، تو وہ کہے گا میں تیرے سے زیادہ آرام ہوں، میں جہاں چاہے نیند آنے پر سو جاتا ہوں، اور تو دوائی میں جی رہا ہے اور میں آرام کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اگر موت ہی نہ ہو تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ موت کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت ایک نعمت ہے۔ آخرت کا یقین، اللہ پر یقین ہو، خبر و آخرت کی ایک زندگی ہے، اس کو ہم مان لیں گے تو موت کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وجہ موت نام ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا، یہ جگہ آخری نہیں ہے۔ موت کا معنی ختم نہیں ہے بلکہ دوسری زندگی کا آغاز ہے۔ اسی وجہ سے ہم موت کا نام رکھتے ہیں انتقال ہونا۔ انتقال عربی لفظ ہے، اردو میں اکثر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، یعنی دارالفنا سے دارالبقا کی طرف منتقل ہو گئے۔ اس طرح لکھنے کا رواج ہے، کہنے کا رواج ہے۔ دارالفنا کہتے ہیں فنا ہونے والی دنیا، دارالبقا کہتے ہیں فنا نہ ہونے والی دنیا۔ جب کوئی مر جائے تو ہم کہتے ہیں فنا ہونے والی دنیا سے باقی رہنے والی دنیا کی طرف منتقل ہو گئے۔ اگر موت، آخرت اور اللہ کے بارے میں یقین زیادہ ہو تو مر گئے، گم ہو گئے، وفات پا گئے، اس کے بعد وہ ہمارے درمیان نہ رہے، اس طرح کے الفاظ ہم اپنی زبانوں پر نہیں لائیں گے، بلکہ انتقال ہو گئے یہ بولیں گے۔ انتقال کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلنا ہے۔ ایک صوفی تھے جن کا نام تھا مظہر جانے جانا، وہ انتقال کر گئے، لوگ سب جمع ہو کر رونے لگے اور کہنے لگے مظہر مر گیا، مظہر مر گیا۔ اس پر کسی شاعر نے، وہاں موجودہ شاعر نے کیا ہی خوب کہا، لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، در حقیقت وہ گھر گیا، مر گیا نہیں بلکہ گھر گیا۔ جنت الفردوس ان کا گھر تھا، وہ اس گھر کو گئے ہیں۔ موت کو ماننے والے اگر پہلے سے مان لیے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں، عین اس وقت تو معلوم ہوگا ہی۔ کل سورہ واقعہ کی تلاوت کی گئی، سورۃ الواقعہ میں آخر میں ایک بات بیان کی گئی
اسی مضمون سے متعلق فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی، وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت تم سب دیکھو گے، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے بازو ہی رہوں گا لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے الفاظ ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے قریب ہوگے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکو گے۔ الغرض ہم پہلے ہی سے موت کو ماننے والے، موت کو یقین کرنے والے رہیں گے تو موت کے وقت ہمیں کوئی بہت بڑا نقصان معلوم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو زیادہ یاد کرنے کی ترغیب دیے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو تم اکثر یاد کرو۔ اس لیے موت کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اگر بھول بھی جائے تو کسی گھر میں موت دیکھ کر اللہ اس کی یاد دہانی کرا دیتے ہیں، اور اس وقت انسان سوچنے پر مجبور ہوگا کہ آج تیرے گھر میں موت آئی تو کل ہمارے گھر میں بھی آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو بکثرت یاد کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے گناہ کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، گناہ کرنے کا ارادہ کرتے وقت موت یاد آ جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ موت کی یاد سے کیا جانے والا عمل، اس میں قوت ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، روح ہے۔ مثال کے طور پر جنازے کے سامنے کھڑے ہوتے وقت اس آدمی کی کیفیت، بعض لوگ جنازہ یہاں ہو تو بہت دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لہٰذا موت کو یاد کرنے سے اعمال میں شوق اور گناہ سے، خواہشات سے نفرت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ایک بڑی انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں گے۔ لوگ عام طور پر انگوٹھی میں کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں، کچھ لوگ اللہ لکھتے ہیں، کوئی ماشاء اللہ لکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی لوہے کی انگوٹھی تھی، ایک بڑی تھی، اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے، اس لیے کہ اگر ہم بیٹھ کر موت کے عنوان سے 2 گھنٹے بات کریں گے تو اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا بعضو گھر میں موت واقع ہونے سے انسان پر اثر ہوتا ہے۔ دنیا میں واقع ہونے والے کئی موت ہمیں بے شمار نصیحت کرتی ہیں۔ یہی معنی ہے کفا بالموت واعظا کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے تعلق سے ایک دوسری بات ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلو۔ یہ سنت ہے، زیادہ ثواب والی سنت ہے۔ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جنازے کی اتباع کرے۔ جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم کیوں ہے؟ اس پر اتنا بڑا ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جنازے کے پیچھے چلتے وقت ہمیں خیال آئے گا کہ کل مجھے اسی طرح اٹھا کر لے جایا جائے گا، اسی طرح لوگ روئیں گے، اسی طرح ہم بھی جانا ہے، اس طرح کے خیالات آئیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری سنتوں میں سے، بلکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں اس کو بھی شمار کیا ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تدفین میں شامل ہونے کا حکم دیے۔ اگر کوئی آدمی جنازے کی اتباع کر کے نماز جنازہ پڑھ کر آ گیا تو اسے 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ تدفین میں شریک ہو کر آنے والوں کے لیے 2 قیرات کا ثواب ہے۔ صحیح البخاری کتاب میں حدیث میں آتا ہے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا تدفین میں شریک ہونے والے کے لیے۔ اگر تدفین میں شریک رہے تو اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا میسج اور نصیحت جتنی دیر بھی بیان کرے اس سے حاصل نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی اتباع کا بھی ہمیں حکم دیے اور تدفین میں شرکت کا بھی حکم دیے۔ دفن کرتے وقت آنکھوں سے دیکھنا، بعض لوگ پوری زندگی نہیں دیکھے ہوگے، اس خوف سے کہ خبر کے قریب جانے سے کہیں خبر میں نہ گر جائے۔ بعض لوگ قبرستان جا کر کسی پتھر یا کسی جگہ پر بیٹھ کر باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جنازے کے پیچھے جانے کی وجہ سے جو سبق ملتا ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ بعض لوگ دفن کرنے کے لیے فوراً اتر جاتے ہیں قبر میں، بعض لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہاں اترنے کے بعد چڑھنا ہی نہ پڑے،
ویسے ہی ہمیں بھی ان کے ساتھ یکساں رکھ کر دفن کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس طرح کے سوچ، جنازے کی تدفین کے وقت شریک ہونا، مٹی ڈالنا، میت کو خبر میں رکھتے وقت دیکھنا، یہ تمام چیزیں موت کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے موت کو یاد نہیں کرتے ہیں، موت کے گھر کو نہیں جاتے ہیں، تعزیت و تسلی کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں، انا للہ سے ختم ہو گیا، مسجد کو نماز جنازہ کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں، تدفین کو بھی نہیں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہمیں سکھلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جتنے سال بھی گزر جائے وقت مقررہ ختم ہونے کے بعد اسے چلنا ہے۔ اس کورونا کے زمانے میں کئی موت ہماری زندگی میں اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، صبح میں موت، شام میں موت، دوپہر میں موت، جنازہ نماز کہیں پڑھایا جاتا ہے، کہیں نماز جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا، مرضی کے مطابق تدفین، یہ تمام چیزیں ہم کورونا کے زمانے میں دیکھ کر آئے ہیں۔ موت کی طرف سے ہمیں نصیحت کرنے والا واعظ، موت کی طرح ہمیں نصیحت کرنے والا دوسرا کوئی واعظ نہیں ہے، اسی لیے موت کو یاد کرنا ہے۔ خاص کر سورہ رحمان کی آیت ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین میں رہنے والے تمام کو مرنا ہی ہے، دوسروں کے لیے جگہ دینا ہی ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات تمام چیزوں کے ختم ہونے کے بعد باقی رہے گی۔ جو باقی رہنے والا ہے اسے ابھی سے پکڑ لے، ابھی سے تھام لے، ابھی سے سمجھ لے، اچھا ہے، اس کو راضی کریں گے، اس کو ابھی سے راضی کر لینا، یہ بہت اچھا ہے۔ یا آگے راستے میں جو بھی ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حدیث میں اس طرح آتا ہے موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہی خوب اس کی تیاری کر لو، زندگی گزارتے وقت اعمال صالحہ کر کے اللہ کو رضا والی موت، اللہ کو پسندیدہ موت جو ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔